کبھی ہم نے رو کے اتنا بھی نہیں کہا تھا ہم نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا. یہ تو کرم ہے خدا کا، ہم پیدا ہوئے. کان میں مولانا عرفان نے اذان کہی، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑا کوئی شرف ہو سکتا تھا؟ حضور کی امت میں پیدا ہونا یقیناً سب سے بڑا شرف ہے. اور کرم پالا ہے، کرم کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن ساتھ میں خدا نے ہمیں تمہیں بریلوی سنی بنایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہاں، ورنہ ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو سنیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دامن ان کے یا تو کسی ولی کی توہین سے آزادہ ہے یا کسی صحابی کی توہین سے. میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، جو بریلوی ہوگا وہ استاد نہیں ہو سکتا ہے. یہ کنفرم ہے، جو بریلوی ہوگا وہ استاد نہیں ہوگا. آج بھی ہمارے ایمان کا پہرا بریلی کے احمد رضا کا ہے. بے شک. وہ نہ ہمارے لہجے بگڑنے دیتے تھے نہ وہ ہمارے عقیدے بگڑنے دیتے. وہی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. حضور آئے کائنات مسکرانے، حضور آئے ہمیں رشتوں کے مول پتہ چلا. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا رشتے ہوتے کیا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے رشتوں کی قدر کیا ہے. جب حضور آئے تب ہم نے رشتوں کو جانا. رشتے تو چھوڑو ساگی، ہم تو خود کو بھی نہیں جانتے تھے ہم تو اتنے گئے گزرے تھے کہ ہم نے اگتا سورج دیکھا تو پیشانی رکھی، ہم نے جلتی آگ دیکھی تو چھپ پڑے، ہم نے درختوں کی اونچائی دیکھی تو گر پڑے، ہم نے موجوں کی طغیانی دیکھی تو گر گئے. حضور آئے فرمایا یہ معبود نہیں. کس نے بتایا؟ یہ حضور نے بتایا یہ تمہارے معبود نہیں. ہم نے کہا یہ تو پاورفل ہے. میرے حضور نے دیکھا لوگ چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، اشارہ کر کے دو ٹکڑے کیا. فرمایا اگر یہ خدا نہ خدا ہوتا تو یہ بیچ سے ٹکڑے نہ ہوتا. یہ تم اس کے لیے نہیں، یہ تمہارے لیے بنایا. پھر سورج کو پلٹا کے بتایا اس کی کرنوں کے آگے سجدہ نہ کرنا، یہ بھی انسان کا محتاج ہے. پھر اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے درختوں کو بلا کے بتایا تم بھی اس کے لیے نہیں، وہ یہ تمہارے لیے ہے. جب یہ سب کچھ تبدیلیاں دیکھی پھر پوچھا اب آپ بتائیں خدا کون ہے؟ پھر میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں، جب حضور نے خدا کا پتہ دیا تب ہم نے خدا کو مانا. اور کیسا مانا؟ قسم خدا کی، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی ذات کا یقین کیسا ہے؟ اللہ اکبر. 40 سال حضور نے ذات سنوائی. کتنے سال؟ بولے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کتنے؟ 40 سال ذات سنوائی. پھر 40 کے بعد بات ہوئی. 40 سال حضور نے کردار پیش کیا، پھر 40 کے بعد آپ نے ان کو دعوت پیش کی. مگر حیرت ہوئی تھی آج بندہ پیدا ہی ہوتی یہ چاہتا لوگ ذات آئے. حضور کی سنت ادا کر پہلے ذات، پہلے کردار پیش کروں کے ساتھ ذات کو منوائی. پہلے یہ ثابت کیجئے آپ ہیں کیا، اس کے بعد پھر دیکھیں یہ قوم آپ کو کیسے مانتی. ہاں، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے نمونہ. حضور آئے کیسا اللہ اکبر اعتقاد حضور نے بخشا. وہ لوگ جو باپ پر بھروسہ نہ کرتے تھے، وہ لوگ جو خود پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، ان کے بیچ میں حضور آئے اور کیسا اعتماد پایا. اللہ اکبر. ایک شخص ایک گھوڑا بیچنے کے لیے شہر میں آیا، حضور کی نظر پڑ گئی. آقا کریم نے فرمایا یہ مجھے دے. اس نے کہا صاحب اتنے میں سودا ہو گیا، سوئی سوا سو درہم جتنا بھی ہوا. لوگوں نے اسے چڑھایا. آج بھی ہوتا نا کوئی اگر سودا کرنے لگے تو تیسرا آگے گھٹا بڑا پڑتا. کتنے کی بیچ لی؟ 3 لاکھ کی. ارے یہ 3 کی تھی، 4 مجھ سے لے لیتا. یہ کہہ کے دوسروں کے سودے خراب کیے جاتے ہیں. 3 کی نہیں ہے، میں 5 دینے تیار. یہ مزاج ہے. یہ کہنے لگا یار تو نے اتنے میں بیچ دیا، یہ سستا ہے. کہا اچھا یہ تو اس سے مہنگا بکے گا. کہا کوئی بات نہیں، ابھی پیسے تو آئے نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو میں ان کا سودا جھٹلا دوں گا. حضور نے فرمایا سودا ہو گیا. جب حضور درہم جو قیمت ہی لے کے واپس آئے، اس نے کہا میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں تھا. صاف انکار کر دیا، میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں تھا. تو
آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے؟ ابھی میں نے سودا کیا. اس نے کہا نہیں میں نے بیچے ہی نہیں. تو بات جب لمبی پڑی تو اس نے کہا آپ کی شریعت یہ کیا کہتی ہے اس بارے میں اگر کوئی اقرار کرے دوسرا انکار کرے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے، ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، جو انکار کرے وہ قسم کھائے. تو کہنے لگے پھر گواہ پیش کرے. جیسی اتنا کہا نا گواہ پیش کرے. جس وقت حضور نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہ تھا، لیکن جب آقا نے کہا نا کہ جب اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں، میرے حضور جب چپ ہوئے ایک صحابی آگے بڑھے کہنے لگے میں اس کا گواہ ہوں، اس کا سودا حضور سے ہو چکا ہے. جب اتنا اس نے کہا تو اس نے سودا تو لے دیا. جب وہ سواری حضور نے لے لی، گھوڑا لے لیا، قیمت دے دی. آقا نے صحابی کو بلایا تو بتا تو صحیح جب یہ سودا ہو رہا تھا تب تک تم نہ تھے، گواہی کیسے دے دی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے خریدا ہے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو کہا کہ میں نے خریدا تھا. کہا تم نے دیکھا تو نہیں تھا؟ کہا ہم نے تو تب بھی نہیں دیکھا تھا. جب آپ نے کہا خدا ہے، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا. تو جس طرح خدا کو مان لیا اسی طرح ساری سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. ایسا کام تو پیش کیا. قسم خدا کی کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے بھی دیکھے مانے. کہا جس زبان سے ہم نے خدا کو مانا اسی زبان سے ہم نے سودے کا دیکھا. میرے حضور نے بازو پکڑا، فرمایا لوگو ہر گواہی پہ تو گواہ ہوں گے، لیکن جہاں یہ میرا صحابی کھڑا ہوگا اس کے اکیلے کی گواہی تو گواہوں کے برابر ہوگا. بے شک سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے سے جلنے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. یہ حضور کا عشق ہے. حضور آئے کائنات کا نظام ہی بدل ڈالا. حضور آئے رشتوں کی قدر قدرہ چلی. آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. ہاں کچھ ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو کہتے ہیں حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے. ایسے بھی یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح معاذ اللہ. ان کے منہ پہ خاک جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں. کائنات میں حضور کے جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. کوئی آ ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی آتی نظیر و کفی نظر مثلے سے شد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرزو ہے تجھ کو شہد ہو سارا. اور آنے والا بھی کس شان سے آیا. خدا کی قسم ابھی آئے نہیں. حضرت آدم دنیا کا سب سے پہلا انسان. آپ کے شہزادے حضرت شیش. لوگ کہتے ہیں نا حضور کے تذکرے اور یہ میلاد کی باتیں شرک و بدعت ہے. کچھ لوگوں نے کنہیا کا جنم کہا. میں کہتا ہوں حیا نہیں چاہیے. حضرت آدم کے اتصال کے وقت آپ نے حضرت شیش کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے میں تیری یہاں سے جا. جی ابا. کہنے لگے اگر کوئی پریشانی آ جائے اور دعا مانگنی پڑے نا تو پھر محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کس لیے؟ فرمایا یہ وہ نام ہے جسے دعاؤں میں لے دو تو خدا ڈالتا ہی نہیں ہے. بتا اگر آنے سے پہلے باتیں جائز ہیں تو آنے کے بعد باتیں جائز کیوں؟ لیکن گمراہ کیا جاتا ہے. گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو. سیدھے سادے لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہے. نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی آسان گئے. میں نے تو بہت ساری باتیں عرض کی ہیں. حضور آئے تو رشتوں کے مول پتہ چلے. حضور آئے تو رشتوں کی قدر ہمیں پتہ چلے. اللہ اکبر. کائنات میں حضور جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آج ہماری سنیت میں بھی نا وہ کیڑے پڑنے لگے. کیڑے لوگ بریلی والوں کو بھی مانگتا ہے اور انہیں بھی مانگتا ہے. رشتے بھی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی چل رہی ہیں. حیا نہیں چاہیے. جس منہ سے حوض کوثر کے جام کے دعوے ہیں اسی منہ سے ہم دعوتیں کھا رہے ہیں. اور سنیں میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے نہیں مفتی شمشاد صاحب کا علامہ عرفان کا کوئی جھگڑا نہیں ان سے. زمین کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا نہیں ہے. اختلاف صرف اس بات کا ہے ان سے ہمارے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے. بے شک حق ہے. تکلیف پہنچتی ہے. اور انہوں نے یہ بات آئی ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جانتے ہیں. خود بتاؤ جو دودھ ملائے حضور کو وہ جگہ تھی، جو حضور کی ولادت کی خبر دے وہ جگہ تھی. تو جس ماں نے دودھ جس ماں نے شکم میں رکھا وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ حیا نہیں آتی. آج ہماری قوم بھی آنکھیں بند کر کے چلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم تو سب کو مانتے، کیا فائدہ کیا نقصان ہے؟ اللہ رسول کو مانو، اللہ رسول کو مانو.
मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जिससे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना, पूछो ना इल्मा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा ज़िना भी कर सकता है, और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम हमारा अक़ीदा ये है, खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफ़ा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गाँव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता है नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी, जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? ला कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत करा के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकस्त में आए हैं, सैयदा आमिना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया, कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हज़रत तो ये कह रहे हैं सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे आला मौला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर जिंदाबाद। नबी माँ के शिकम में आए, बरकतें आने लगी। और कैसी बरकतें? कसम खुदा की, दस्तूर दे, दस्तूर को कौन सा दौर था जब बेवा का कोई वकार न था? जी जी, हाँ, कोई इज्जत बेवा की न थी, तब हजरत आमिना बेवा बनी। और ये मेरे हुजूर की बरकत थी, मेरे हुजूर की बरकत। सैयदा आमिना कहती ना उस डर टेंशन यूं हुई पसीने की कि मक्के की बहुत सी औरतें मुझसे इस वजह इजाजत करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आ गया। ये रीजन था, कहने लगी मुझे डर लगा अगर ये खुशबू बाहर तक गई तो मक्के के दस्तूर का खिलाफ नहीं हो जाएगा। मक्के का दस्तूर ये है कि बेवा को खुशबू नहीं लगानी है और मेरे बदन से खुशबू आ रही है, लोग क्या क्या कहेंगे। इस डर से आपने पसीने की खुशबू छुपाना चाहिए। कहते लेकिन क्या करती, जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई, पहले मेरे बदन से खुशबू, फिर मेरे घर से खुशबू, फिर दीवारों से खुशबू। दिन आगे बढ़े तो कहती है खुशबू दीवारें पार करके पड़ोस मोहल्ले में जा पहुंची, जैसी पहुंची है मोहल्ले में खुशबू। कहती औरतों में बातें होने लग गई, आमिना ये कौन सा इत्र लगाती है, ये तो मक्के की गलियों में भी नहीं मिला करता है, मक्के की मार्केट में भी वो खुशबू नहीं जो आमिना लगाया करती है। कहती ये बातें होते होते शोहरों के कान तक पहुंची। शोहरों ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया, अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, आपकी पावर अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन एक बात तकलीफ दे रही है। क्या हुआ? क्या मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि मक्के की औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी? का दस्तूर तो यही है। का फिर तुम्हारे घर की बहू जो बेवा होकर के खुशबू लगा रही है वो क्यों खुशबू लगा रही है? इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब की नजर झुक गई। घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा को बुलाया। कहते फातिमा कहा जी आमिना से जाके कहो कि बेटी खुशबू ना लगाया कर, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर अब्दुल्ला की मौत का गम लगी है तो मत कर, लेकिन खुशबू लगा के हमें रुसवा ना कर। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है, अल्लाह पर चीख निकली है। हजरत फातिमा दौड़ करके आई, अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी रो रही है, जाके छुपा तो सकी उसे। अल्लाह पर वो कैसे ससुर थे, जैसी सुना के तोड़ करके आए, आज जैसे ससुर नहीं थे। बहू के गले में हाथ डाल के ससुर कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, तुझे हया नहीं आती? बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी दोस्त लगती है। बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, घर की बेटी हुआ करती है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है उसी तरह दूसरे की बेटी की इज्जत किया कर। अल्लाह पर नबी के दादा ने ये बता दिया है। आए हजरत आमिना की कर सर पे हाथ रखा, आमिना आंसू ना बहा, तुझे रोलाना मकसद रहा था, ये बेटी खुशबू ना लगाया कर। पत्थर सी बात का है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के तस्करे क्यों हो रहे हैं, खुशबू की बातें क्यों हो रही है? कहते हैं अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाया, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साला खुशबू का नहीं है, का उस बच्चे की बरकत है। बैठ गए, कहने लगे याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था या अल्लाह मेरे रब, मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी। आमिना का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए।
کہتے میں نے غلاف پکڑ کے اتنا کہا، آواز آئی عبد المطلب واپس چلا جا، تو آمینہ کا قرار مانگتا ہے، ہم نے تو زمانے کا قرار بنا کے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم جسے بھیجنے والے ہیں صرف آمینہ کا قرار نہیں، کائنات کا قرار بن کے آئے۔ یہی تو علاقت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تم ایک کے قرار کی بات کرتے ہو، ہم تو کائنات کا قرار بنا کے بھیجیں گے۔ بیٹھ گئے، کہنے لگے لگتا بچہ عظمتوں والا، کبا بات یہی نہیں کہا، اور اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائی، ابا سونگو تکیے سے خوشبو، بستر سے خوشبو، دیوار کی مٹی چھٹا کے لائی، اسے سونگو اس میں بھی خوشبو کا، بیٹھی یہ کیا؟ کہنے لگے 3 دن پہلے دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا، آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے حضور کی ذات، ابھی ماں کے شکم میں برکتیں اتنی۔ کہنے لگے ابا ایک بات کہوں، کہا کیا؟ کہ ایک دن صحن میں کھڑی تھی نا تو چھوٹی سی کنکری تھی، کنکر سمجھتے نا، پتھر کا ٹکڑا، کہنے لگی وہ میں نے اٹھایا نا تو تھا تو پتھر میرے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح ملائم ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ یہ پتھر موم ہو گیا، یہ اتنا سا ٹکڑا موم ہو گیا؟ کہنے لگی وہ پتھر بولنے لگا، کہنے لگا آمینہ کچھ دن انتظار کر، محبوب آنے دے، ابھی تو چھوٹا موم ہوا کہ جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے موم ہو جائے۔ کہتی یہ باتیں بھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ پھر کہتی ہے ابا آپ کو تو پتا ہے میں میرے شکم میں امانت عبداللہ کی ہوں، میں امید سے ہوں اور میں جھکوں گی تو تکلیف ہوگی۔ کہتی لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے آج تک مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا۔ یہ نبی کی امی کہتی مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا ابا جی آپ کبھی کبھی حرم شریف جاتے ہو تو حضرت عبد المطلب کے گھر کی جو مہمان نوازی وہ مشہور تھی، کہتے مہمانوں کے لیے پانی آپ کے گھر سے جاتا تھا، کہنے لگے کبھی کبھی سارے پانی لے جاتے ہو، گھر میں پانی نہیں بچتا۔ امی کہتی لے بیٹی آمینہ ذرا جلدی کر کنویں سے پانی بھر لا۔ کہتی ابا ڈول رسی کنواں مسافت پھر بچہ پھر پانی کا وزن۔ کہتی ابا میں جاتی ہوں نا تو میں جب کنویں کے کنارے جاتی ہوں عورتیں مجھے دیکھتی کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی آمینہ آ گئی پانی مل جائے گا، سب کھڑی رہتی۔ کہا بیٹی کس لیے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں نا آج تک مجھے رسی ڈالنی نہیں پڑی کنویں میں، آج تک بالٹی ڈالنی نہیں پڑی۔ کہا کس لیے بیٹی؟ کہا جب کنویں کے کنارے پہ پیر رکھتی ہوں نا اور پانی میرا منہ دیکھتا کہ اچھالا مار کے کنارے تک آ جایا کرتا ہے، کہ جب تک میں کنارے پہ کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے۔ کہتی ابا عورتیں کہتی آمینہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی مل جائے گا۔ کہا ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں، اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں تب واپس آیا کرتی ہوں۔ ابا جب پانی واپس جاتا ہے تو مجھے سلام کر کے جاتا ہے۔ کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہتی ابا پانی بھی کہا کرتا ہے اے ساقی کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اللہ۔ کہتی ابا آج تک پانی نہیں بھرا، بڑی برکت ہے حضور کی، بہت بڑی باتیں ہو جائیں گی اگر تذکرے کرے تو حضور آئے۔ فرماتی برات بھی آگئی جس میں میرا بیٹا آنا، جب حضور آئے 12ویں شب سب نے سنا سجدے میں سر ہے، رب حبلی کی صدا ہے۔ ہاں ادھر دیکھو حضور مکے میں آئے، رب صحابہ کا سہارا بن کے آئے، ادھر سب سے غریب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، غربت کا عالم یہ کہ بچے کھاتے ہیں۔ ہاں اٹھنی کا بچہ اس لیے مر گیا تھا کہ اس کو دودھ نہ ملا، یہ خشک سالی۔ ایسے دور میں ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ سوئی نا تو مقدر جاگ جائے، اپنے گھر لیتی تھی، کہتی میرے خواب میں نور والا چہرے والا آیا کوئی، مجھ سے کہنے لگا حلیمہ آنسو نہ بہا آج تیرا مقدر جاگ جائے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا چل، اس نے میرا ہاتھ پکڑا نہر کے قریب لایا، مجھے ایک پیالہ بھر کے پانی دیا، کہتے وہ پیا نا میں نے، کہتی میرے دکھ بھی ختم ہو گئی، میری تکلیفیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں پی چکی تو پھر اس نے کہا حلیمہ اب دیر نہ کر مکے چلی جا، اس لیے کہ تیری تقدیر بنانے والا مکے میں آ چکا۔ لیکن میں نے سوال کیا مہربان آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا حلیمہ میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے کیا ہے، میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا۔ کہتی صبح میری آنکھ کھلی، میں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے شوہر حارث سے، جی میرے سرتاج کہا کیا اس بار ہم بھی مکہ چلے؟ میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہم غریب لوگ ہیں، اپنے بچے نہیں پل رہے ہیں، ہم کسی کا بچہ لا کے کیسے پالیں گے؟ اتنے غریب ہیں ہم کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی پانی نہیں۔
ہم پرایا بچہ لا کر رکھیں گے. کہنے لگے اس بار قسمت ہم بھی آزما کے دیکھیں. کہنے لگے جاؤ گی کس چیز سے؟ سواری ہے اس کا بھی پیر ٹوٹا. کہنے لگے چلتے ہمت کرتے. پہلی بار بتا کہنی مساجد کہتی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی 7-8